مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع کیا سیدھے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے؟ جی ہاں، دیکھیں سیدھا راستہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ جو ہے وہ ناکامی کا، نامرادی کا، بربادی کا اور نقصان کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہماری منزل چونکہ غلط ہو گئی ہے، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، اور ہم نے باطل کو حق سمجھ لیا ہے اور باطل کو حق سمجھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ ہماری منزل غلط ہے، ہماری منزل باطل ہے، اس سے آپ یقین کر لیں اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، چاہے آپ آدھی دنیا کے مالک ہی کیوں نہ بن جائیں اور آدھی دنیا کی بادشاہت جو ہے آپ کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو جائیں، لیکن بہت جلد آپ ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس خسارے سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے کی منزل کو اپنی منزل بنا لیں، نمبر ایک۔ پھر ہماری منزل تک جو راستہ جاتا ہے یقیناً سیدھا راستہ ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، ہر ٹیڑھا راستہ منزل کو آپ نہیں لے جائے گا، سیدھا راستہ جو ہے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، یہ بات جو ہے آپ کو بہت جلد سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ اگر جتنی بھی آپ دیر کرتے رہیں گے آپ کے پاس کامیابی کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات میں تو آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اگر رب کا تقرب چاہتے ہیں، رب سے ملاقات چاہتے ہیں، رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ کیا مطلب؟ سیدھے راستے پر چل کر ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تمام پیغمبران کرام سیدھے راستے کی دعوت لے کے آئے ہیں، اور سیدھے راستے یعنی اللہ کی دعوت لے کے آئے ہیں۔ تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعارف ہے ان کا، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانا چاہیے۔ اب اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں تو بے شمار طریقے رائج ہیں، اور ایک کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ یہ ہماری نشست جو ہے یہ قلیل دورانیے کی ہے، لیکن اس میں آپ کو وضاحت سے یہ بتا رہا ہوں کہ باقی تمام طریقے غلط ہیں سوائے اسلام کے طریقے کے۔ اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا ہے قرآن پاک میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو اللہ تک اگر تم پہنچنا چاہتے ہو تو دین اسلام کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز حیات ڈھونڈ لیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ کہ وہ مسلمان اس پہ ظاہری طور پہ اسلام کا لیبل لگا ہو۔ اصل میں تو مخاطب تو فی الحال مسلمانوں سے ہوں، مسلمانوں میں بے شمار ایسے طریقے رائج ہو چکے ہیں جو غلط ہیں، جو دین اسلام کے خلاف ہیں، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم